اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل یو ٹی وی آپ کی خدمت میں السلام علیکم عرض کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ایک دفعہ پھر حضرت مہدی اور سفیانی کے کردار پر بات ہوگی۔ کیا ان دونوں کے درمیان جو جنگیں ہوں گی اس میں شام کا کردار کیا ہوگا، اس پر بات کریں گے۔ اس وقت خبریں آ رہی ہیں کہ بڑے پیمانے پر بحر روم میں روسی جہازیں مشقیں کر رہے ہیں۔ ایک بڑی تعداد روسی جہازوں کی بحر روم میں پہنچی ہے، جہاں وہ نیول ڈرلز کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور لگ رہا ہے کہ شام اور روس اسرائیل اور امریکی اتحادیوں کے ساتھ ایک بڑی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں بحر روم میں۔ یہاں یہ بات بھی نظر آئی کہ سرگئی شیگو جو کہ روس کے وزیر دفاع ہیں، انہوں نے بشار الاسد سے ملاقات کی اور ان نیول ڈرلز کا معائنہ کیا۔ وہ اس وقت چاہ رہے ہیں کہ شاید مشرق وسطیٰ میں امریکی جو پریزنس ہے اس کو کم سے کم کر دیا جائے۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر وہاں پر ہائپرسونک میزائلز بھی پہنچائے ہیں، ابھی اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ لیکن 2015 کی بات یہ پہلا موقع ہے کہ جب نیوکلیائی ہتھیاروں کو منتقل کیا گیا ہے، اور بوٹس بھی نظر آ رہی ہیں، ہیلی کاپٹرز بھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ساتھ ہی ساتھ جو لتاخیہ پر ٹارٹس پہ نیول اڈا موجود ہے، وہاں پر بھی انہوں نے کوشش کیا کہ اس نیول اڈے کو محفوظ کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ اس وقت ہم نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ خنزال نامی ایک ہائپرسونک اسٹیٹ آف دا آرٹ میزائل جو کہ بیلسٹک میزائل کا صلاحیت رکھتا ہے، جس کو فضا سے فائر کیا جا سکتا ہے، وہ وہاں پر پہنچایا گیا ہے۔ نیوکلیائی بمبار طیارے بھی اس وقت سیریا میں پروازیں کر رہے ہیں۔ TU-22 AM-3 بومبر اور MiG-31 کی مدد سے اس میزائل کو فائر کیا جا سکتا ہے، جو کہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی ساتھ بشار الاسد سے بھی ملاقات کی اور ان کو اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یہ US کیریئر اسٹرائک گروپ کو نشانہ بنا سکتا ہے، جس سے اس کو بڑے خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ بحر روم میں اس وقت امریکی کیریئر اسٹرائک گروپ موجود ہے۔ یہ آپ کو میزائل کی تصویریں بھی ہم دکھائیں گے۔ یہ پچھلے دنوں جب روس نے اعلان کیا تھا کہ ہائپرسونک میزائل ہم نے بنا لیا ہے، تو اس سے ایک بڑی کامیابی تصور کیا گیا تھا، کیونکہ ایسا ہائپرسونک میزائل اس وقت امریکہ کے پاس نہیں ہے۔ شمالی کوریا اس کا تجربہ کر چکا ہے، لیکن امریکہ نے جو کوششیں کی تھی وہ اب تک ناکام ثابت ہوئی ہیں ہائپرسونک میزائل کی، جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ روس کو کافی زیادہ برتری حاصل ہے اس وقت نیٹو پر اور امریکہ پر۔ جہاں تک ان چیزوں کا تعلق ہے، یہ پرانے پروٹوٹائپ اسکندر میزائلز کی ہی ایک موڈیفائڈ فارم ہے۔ ادھر یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ یوکرین میں کشیدگی کم نہیں ہو رہی ہے۔ جو دعویٰ کیا گیا تھا روس کی طرف سے کہ اس نے اپنی فوجوں کو واپس بلایا ہے، اس کو امریکہ نے مسترد کر دیا ہے۔ نیٹو کے ماہرین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف روسی پروپیگنڈا ہے، روسی ڈسیپشن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ امریکی دعویٰ بھی سامنے آیا کہ تقریباً 7,000 سپاہی مزید منتقل کیے گئے ہیں یوکرین کی سرحد پر، اور یوکرین پر حملے کی جو افواہیں تھیں وہ کسی طور پر بھی کم نہیں ہونے کو آ رہی ہیں۔ گو کہ امریکہ نے کہا تھا کہ 15 جنوری تک یہ حملہ کیا جا سکتا ہے یا 16 جنوری کو حملہ ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور ابھی تک روس اس کو کہتا ہے یہ صرف اور صرف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور وہ یوکرین پر حملہ کرنے کا ارادہ نہیں کرتا۔ لیکن ہماری رائے میں روسی پروپیگنڈا کے ماہر ہیں، ڈسیپشن کے ماہر ہیں، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے۔ یہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں انہوں نے یہ دکھایا کہ کریمیا سے ان کی فوجیں واپس جا رہی ہیں، لیکن بہت سے ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ریورس ویڈیو کی گئی ہے۔ گو کہ اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید کریمیا میں مزید فوجی داخل ہو رہے ہیں، لیکن اس کو روس نے الٹا سے کر کے دکھا کر یہ شاید ثابت کیا ہے کہ وہ کتنے پروپیگنڈا کے ماہر ہیں۔ تو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جنگ اب قریب آتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ سیریا میں بھی حالات انتہائی کشیدہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گولان ہائٹس کے معاملے پر، جہاں سے میزائل فائر کیے گئے۔ اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس نے ایرانی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، وہ ایران کے خلاف بھی جنگ لڑنے کی بھرپور تیاری کر رہا ہے۔ لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اس وقت اسرائیل اور شام کے درمیان جنگ ناگزیر ہو چکی ہے۔ یہاں آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ لتاخیہ میں ایک روسی بڑا اڈا موجود ہے، جو کہ جہاں پر نیول فوج بھی موجود ہے، بحری فوج بھی موجود ہے، فضائی فوج بھی ہے، اور روس کے جو بری افواج کے لوگ ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مسلم کانکویسٹ جو کہ
634 ईस्वी से 638 ईस्वी तक जारी रही थी और जिसमें शाम पर कब्ज़ा कर लिया गया था। उसके बाद से लेकर अब तक मुसलमानों का कब्ज़ा रहा है शाम पर, लेकिन अब पहली दफ़ा तारीख़ में ये लग रहा है कि ईसाई और ख़ास तौर पर रूसी इस इलाके पर काबिज़ हो चुके हैं, जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन हदीस की तस्दीक होती है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अनकरीब वो वक्त आएगा जब रूमी अम्माक और दाबक के इलाके में उतरेंगे और फिर तुम्हारी लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और फिर बड़ी लड़ाइयों की हमें नवीद मिलती हुई इन अहादीस में नज़र आती है। कुछ अहादीस हम पढ़ेंगे सुफियानी के मुतालिक आज, और फिर मज़ीद कुछ कोशिश करेंगे, बताएंगे आपको कि वो जो लश्कर बैदा के मकाम पर धंसेगा उसकी क्या लॉजिक हो सकती है, क्या साइंसी वो वजूहात हो सकती हैं जिसकी बिना पर ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा लश्कर इस इलाके में धंस जाएगा। आइए हम मुस्तदरिकुल हाकिम में वो हदीस पढ़ते हैं जो इंतहाई खूबसूरत हदीस है, जो हमें सुफियानी के किरदार पर एक बहुत वाज़े दलील देती हुई महसूस होती है, जिससे हमारे वो भाई जो कि इस बारे में कन्फ्यूजन का शिकार हैं, ख़ास तौर पर जब हम ये कहते हैं कि शाम के हालात सुफियानी के ज़हूर की हमें बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, बहुत बड़ी दलील दे रहे हैं, जिससे अंदाज़ा ये होता है कि हम जो बात कहते हैं कि बशारुल असद ही सुफियानी है, वो क्यों है, वो इस हदीस से थोड़ा सा वजाहत होगी आप लोगों के लिए। इस हदीस को पढ़िए। यह हदीस आपको मिलेगी मुस्तदरिकुल हाकिम में, इसकी छठी जिल्द है। हदीस नंबर 8586 है। मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने इस हदीस को सही करार दिया है। आइए इस हदीस को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुफियानी नामी एक शख्स दमिश्क के इलाके से ज़ाहिर होगा, इसकी पैरवी करने वालों में अक्सरियत कबीला कल्ब की होगी। अब हम बशारुल असद के मुतालिक बात करें तो इस वक्त इसको कल्लाबिया नामी एक ट्राइब की हिमायत हासिल है, जिसका ताल्लुक़ हाफिज़ुल असद के साथ रहा है। ये एक इंतहाई ताकतवर कबीला है इस वक्त, जो ज़्यादातर अलवियों पर मुश्तमिल है और शाम पर हुकूमत करता है, जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की तस्दीक होती है कि ये शख्स जो है वो कबीला कल्ब से ताल्लुक़ रखता होगा। वो लड़ाई करेगा, औरतों के पेट फाड़ कर इसमें से बच्चे निकालेगा और बच्चों को कत्ल कर देगा। ये बात भी हमें देखने में आई है। स्टैटिस्टिकली आदाद व शुमार ये बताते हैं कि शाम में इस वक्त जो सिविल वॉर हो रही है उसमें शामी बच्चों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो मारी गई है, जो कि एक इंतहाई ज़ालिमाना इक़दाम है। बशारुल असद ने ख़ास तौर पर बच्चों के अस्पतालों को और जगहों पर जहाँ पर बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं उनको बहुत निशाना बनाया गया, बच्चों के स्कूलों को निशाना बनाया गया था शाम की इस खाना जंगी में। आप इन स्टैटिस्टिक को गूगल पर देख सकते हैं। इसके लिए कैस का कबीला जमा होगा, वो इनको भी कत्ल कर देगा। बनु कैस के मुतालिक आपको थोड़ा सा हम बताते चलें कि बनु कैस के लोग शाम में बड़े पैमाने पर उस शुमाली शाम में आबाद हुए थे और उनकी औलादें आज भी मौजूद हैं। यही वो वजह है कि हलब, जिसको एलेप्पो कहा जाता है, इदलिब और दीगर दूसरे इलाके शुमाली शाम के इलाके बशारुल असद के ख़िलाफ़ एक बड़ी बगावत में शामिल रहे थे और यहाँ पर उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन ये बगावत कुचल दी गई है, जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की भी तस्दीक होती है कि बनु कैस के लोग शामिल होंगे, उसके ख़िलाफ़ लड़ेंगे, लेकिन वो शिकस्त खा जाएंगे। इसको कोई रोकने वाला नहीं होगा और मेरे अहले बैत में से एक आदमी हर में निकलेगा। अब ये बात की गई हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की, जैसा कि हमें किताबुल फितन बाय इमाम नूई बिन हम्माद को पढ़ें तो उसमें हमें साफ़ ये नज़र आता है कि हर्रा में एक दफ़ा फिर वैसा ही वाक़या पेश आएगा जैसा कि यजीद के ज़माने में हुआ था, जहाँ पर मदीना मुनव्वरा का 3 दिन तक मुहासरा कर लिया गया था। और शायद यही वो वजह हो सकती है हमारी राय में कि जिसकी वजह से हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मदीना से निकलेंगे और मक्का की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि हालात मदीना में इस कदर नाकाबिल कबूल, नाकाबिल बर्दाश्त हो चुके होंगे कि वो मक्का में रेफ्यूज हासिल करने की कोशिश करेंगे। लोग उनकी तरफ देखते हुए भी होंगे, वो कोशिश करेंगे कि छुपें और यहीं से जो है वो फिर उनके इमाम मेहदी होने की दलील कायम होगी।
وہ سفیانی تک پہنچے گا، اللہ تعالیٰ اپنا ایک لشکر اس کی مدد کے لیے بھیجے گا اور وہ ان کو شکست دے دے گا۔ پھر سفیانی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پیش قدمی کرے گا، اور جب وہ ہموار زمین تک پہنچے گا یعنی مقام بیدا تک پہنچے گا تو اس کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ ان لوگوں میں سے صرف وہی نجات پائے گا جو ان کے بارے میں خبر دے گا۔ اب یہاں پر ایک خسف کی بات کی گئی ہے، جیسا کہ دیگر احادیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ 3 بڑے خسف نمودار ہوں گے اس وقت دنیا میں، ایک مشرق میں ہوگا، ایک مغرب میں ہوگا، اور جو تیسرے خسف کی بات کی گئی ہے وہ یہی خسف ہے جو جزیرۃ العرب میں یعنی مقام بیدا میں نمودار ہوگا۔ اب یہاں پر آپ کو یہ بات بھی انٹرسٹنگ بات بتاتے چلیں کہ اس وقت سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں سنک ہول انتہائی تیزی سے نمودار ہو رہے ہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے سنک ہولز ہیں، جن میں سے سب سے بڑا سنک ہول جو پایا جاتا ہے وہ چائنا میں ہے، جس کی جو گہرائی ہے وہ 2172 فیٹ تک ہے، اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس میں کہ یہ کتنے بڑے بڑے سنک ہولز دنیا میں نمودار ہو سکتے ہیں۔ لیکن جس سنک ہول کی جس خسف کی بات کی گئی ہے یہاں پر وہ بہت ہی بڑا ہوگا، اس میں ایک پوری آرمی زمین کے اندر چلی جائے گی، جس سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ وقت اب قریب آتا چلا جا رہا ہے۔ اس وقت سائنٹسٹ یہ بات بھی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت جو بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں، ٹورینشیل رین زیادہ ہو رہی ہیں، فلڈنگ ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے جو کیلشیم راک بیڈ ہے، اس کے متعلق تھوڑا سا آپ کو بتاتے چلیں کہ زمین میں جو کیلشیم موجود ہوتا ہے وہ زمین کے ذرات کو آپس میں جڑنے میں مدد دیتا ہے، اور جیسے ہی جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو یہ کیلشیم گھل جاتا ہے، اور پھر یہ بڑے بڑے سنک ہول ہمیں دنیا میں نظر آتے ہیں، کیونکہ پورا وہ کیلشیم پگھل کے گھل کے ضائع ہو جاتا ہے اور پھر زمین اپنا راستہ چھوڑ دیتی ہے اور بڑے بڑے سوراخ بن جاتے ہیں۔ اس وقت جزیرۃ العرب میں جو صورتحال نمودار ہو رہی ہے اس سے بھی یہ صاف نظر آتا ہے کہ جس طریقے سے بارشیں ہو رہی ہیں، جو کلائمیٹ چینج آ رہا ہے، اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ایک بہت بڑا سنک ہول یہاں پر نمودار ہو سکتا ہے، اور جس سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی آمد کی ظہور کی ایک دلیل بھی ہمارے سامنے قائم ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ دیگر دوسری احادیث میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ اس وقت اس علاقے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوں گے، اور وہ 3 دفعہ پکاریں گے بیدا بیدا بیدا، جس سے پورا وہ علاقہ زمین میں دھس جائے گا، اور ایک چرواہا دیکھ رہا ہوگا، لیکن اس میں صرف ایک انسان بچے گا جس کی گردن پیچھے کی طرف گھما دی جائے گی، یعنی اس کے اندر اس کی گردن میں کوئی خلل واقع ہو سکتا ہے، وہی وہ آدمی ہوگا۔ ان لوگوں میں سے صرف وہی نجات پائے گا جو ان کے بارے میں خبر دے گا۔ صرف ایک آدمی اس پورے لشکر میں بچ سکے گا جو کہ خبر دے گا کہ یہ لشکر دھس چکا ہے۔ اس وقت حضرت امام مہدی بیت اللہ شریف میں پناہ لیے ہوئے ہوں گے، اور لگ یہ رہا ہوگا کہ بس اب یہ لشکر مکہ پہنچا ہی ہوا ہے، کیونکہ مدینہ تخت و تاراج ہو چکا ہوگا، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے مسلمانوں کی، اور پھر اس کے بعد ایک بڑا لشکر مدینہ سے نکلے گا، کیونکہ مدینہ میں حالات ایک دفعہ پھر نارمل ہو چکے ہوں گے، اور انشاءاللہ وہاں پر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خلافت قائم ہوگی، ایک دفعہ پھر دارالخلافہ مدینہ منتقل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔